السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء عزیز، تعلیم و تعلم چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج انشاءاللہ ہم ردیف اور قافیے سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ قافیے کا مطلب بھی پیچھے آنے والا، اور ردیف کا مطلب ہوتا ہے پیچھے سواری کرنے والا، یعنی تقریباً دونوں کے معنی ایک ہی جیسے ہیں، چونکہ یہ شعر کے آخر میں استعمال ہوتے ہیں، اور شاعری میں ردیف اور قافیے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لیے اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور انشاءاللہ آج آسان طریقے سے ہم سمجھیں گے کہ ردیف اور قافیہ کسے کہتے ہیں۔ تو قافیہ اصل میں یہ ہم صوت الفاظ ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی جیسی آواز رکھنے والے الفاظ ہوتے ہیں، اور اس میں جو آخری حرف ہوتا ہے وہ بھی ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ تو آخری حرف یا دو تین حروف ایک جیسے ہوتے ہیں تو وہ قافیہ کہلاتا ہے۔ مثال دیکھیں، مثالوں سے ہم اس کو سمجھیں گے۔ اور قافیے کے بعد جو لفظ بار بار آتا ہے، بار بار استعمال ہوتا ہے، وہ ردیف ہے۔ قافیہ بدلتا رہتا ہے، قافیے بدلیں گے لیکن ردیف ایک ہی جیسی ہوتی ہے۔ جیسے ہم غزل میں بھی اور نظم میں بھی دیکھیں گے کہ کس طرح یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اب ہم غزل میں دیکھتے ہیں کہ پہلے شعر میں کہ دونوں مصروں میں قافیہ ہوتا ہے، اور بعد کے اشعار میں دوسرے مصرے میں قافیہ ہوتا ہے۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر، درد دل غیر کو بتاؤں کیا، کوئی ہمدرد نہیں سناؤں کیا۔ اب دیکھیے یہاں پر بتاؤں اور سناؤں ایک ہی جیسی آواز ان کی آ رہی ہے، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون غنہ اور واو، اور اس سے پہلے الف، تین حرف ایک جیسے ہیں۔ تو یہ تین حرف آپ کو پوری غزل میں آپ دیکھیں گے تو پوری غزل میں ایک، تو اس میں بتاؤں اور سناؤں میں تین حرف ایک جیسے ہیں، حمزہ واو، حمزہ نہیں بلکہ نون غنہ واو اور الف، یہ ایک جیسے ہیں۔ اور یہ سناؤں اور بتاؤں میں جو ہم کو دو واو نظر آ رہے ہیں، تو یہ پہلے کا لکھنے کا انداز تھا، املا تھا۔ آج اس کو ہم اس طرح نہیں لکھتے، بتاؤں کو واو کے اوپر حمزہ لگاتے ہیں۔ تو اس میں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ بتاؤں اور سناؤں، یہ جو دو الفاظ ہیں، بولنے میں ایک ہی جیسے لگ رہے ہیں، اور وزن بھی ان کا ایک ہی ہے، اور ان کے آخر میں دو تین حرف ایک ہی جیسے استعمال ہوئے ہیں۔ تو بس اسی طرز پر جو الفاظ آئیں گے غزل میں آگے، وہ سب قافیہ رہیں گے، جیسے بتاؤں سناؤں۔ اب اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے شعر میں سلاؤں، دکھاؤں، رلاؤں، ہنساؤں، جلاؤں، لے جاؤں، یہ سب قافیے ہیں۔ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون غنہ واو اور الف کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ قافیے ہوتے ہیں جو ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں، ہم صوت الفاظ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو کیا ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے وہ کیا، اس کو ردیف کہیں گے۔ تو اب قافیہ پہچاننے کی قافیہ پہچاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ایک جیسی، یعنی پہلے تو شعر کے آخر میں دیکھیں کہ ایک جیسی آواز والے الفاظ کون سے ہیں، تو وہ قافی ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو لفظ بار بار آ رہا ہے وہ ردیف ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر دوسری غزل میں ہم دیکھتے ہیں، جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ گدا دست اہل کرم دیکھتے ہیں۔ اب ایک نظر میں دیکھتے ہی ہم سمجھ رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے، تو یہ ردیف ہے۔ کتنی آسان پہچان ہے کہ جو لفظ بار بار آ رہا ہے وہ ردیف ہے، اور اس سے پہلے والے لفظ کو ہم کو دیکھنا ہے، اس سے پہلے والا وہ قافیہ ہے۔ جیسے کرم، قدم، ہم، حرم، دم، ہم، رقم، کم، یہ قافیے ہیں۔ تو اگر مثال کے طور آپ کو نہیں بھی سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ ایک بالکل آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے یہ دیکھ لیں گے کون سا لفظ بار بار استعمال ہو رہا ہے، وہ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ یا لفظ وہ ردیف ہے، اور اس سے پہلے والا جو ہے وہ قافیہ رہے گا۔ ایک بالکل آسان پہچان۔ اب اس کے بعد غزل دیکھیں تو مان تو گیا، اب دیکھیں یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تو گیا بار بار استعمال ہو رہا ہے، یہ ردیف ہے۔ اور اس سے پہلے جو مان، ایمان، احسان، جان، پہچان، سامان، یہ سب کیا ہیں؟ قافیے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی غزل کی بات۔ غزل میں ایک اور مثال ہم لیتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے، اب آپ یہاں پریشان ہوں گے کہ یہاں پر ردیف کا استعمال، یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو بار بار آ رہا ہے،
بلکہ کہانی، پانی، زبانی، نشانی، سہانی، روانی اور خزانی اور پرانی، یہ سب الفاظ ایک جیسی آواز والے ہیں اور الگ الگ ہیں، ایک جیسے نہیں، مطلب یہ کہ ایک ہی لفظ نہیں ہے، بلکہ کہانی، پانی، زبانی سب الگ الگ ہے۔ تو یہ قافیے ہیں، اور اس کے بعد ردیف کا استعمال نہیں ہوا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غزل میں ردیف کا استعمال نہیں ہوتا، صرف قافیے ہوتے ہیں۔ تو قافیہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ قافیہ نہیں بھی ہو سکتا ہے غزل میں، تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر ایک ہی جیسے الفاظ والے، ایک ہی جیسے آواز والے الفاظ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، اب اس میں بھی ہم دیکھیں کہانی اور پانی، اس میں بھی 3 حرف ایک جیسے ہیں، یہ نون اور الف، کہانی کے جو یہ نون اور الف ہے، پانی میں بھی یہ نون اور الف ہے، یہ ہر جگہ آپ کو یہ تینوں کی پابندی نظر آئے گی، یہ نون الف۔ تو یہ قافیے میں ایک حرف آخری کا یا 2 یا 3 حرف ایسے ہوتے ہیں عام طور سے جو ایک جیسے ہوتے ہیں، ان کی پابندی ضروری ہوتی ہے، اور آواز ایک ہی جیسی ہوتی ہے۔ اس کی بھی ایک مثال ہم نے دیکھ لی۔ اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پر، تو اب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس غزل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرو ہو بار بار استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ کرو ہو، یہ کرو ہو جو ہے ردیف ہے، اور اس سے پہلے جو اوقات، بات، اور پھر ادھر دوسرے شعر میں بھی رات، مات، بات اور رات، مدارات، کرامات، بات، یہ سب قافی ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی غزل کی بات۔ اب ہم نظم میں کیسے پہچانیں گے، رباعیات میں، قطعات وغیرہ میں کیسے پہچانیں گے کہ کون سا قافیہ ہے، کون سا ردیف ہے؟ تو اس کو پہچاننے کی آسان تدبیر وہی ہے جو ہم نے غزل میں دیکھی تھی۔ جیسے اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں یہ قطعات ہیں، اس میں ہم دیکھیں کہ تو بھلا ہے تو برا ہو نہیں سکتا ہے ذوق، ہے برا وہی کہ جو تجھ کو برا جانتا ہے۔ اب دیکھیے غزل اور اس میں فرق ہوتا ہے، یعنی غزل میں پہلے شعر میں دونوں مصروں میں قافیہ ہوتا ہے، لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ایسا نہیں ہے، جانتا ہے اور ادھر اس کے اعتبار سے قافیہ نہیں آیا پہلے مصرے میں۔ تو قطعات کا جو طرز ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ تو آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ ایک جیسے الفاظ کون سے بار بار استعمال ہو رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہے بار بار آ رہا ہے، یعنی ایک ہی لفظ کی تکرار، ایک ہی لفظ جو ہے بار بار کون سا آ رہا ہے پہلے شعر میں بھی ہے آخر میں دوسرے میں بھی ہے، تو یہ ردیف ہے۔ اور اس سے پہلے جو جانتا اور مانتا ہے، یہ دونوں قافیے ہیں۔ اسی طرح آپ نیچے کے اس میں دیکھیں کہ انقلاب، شہاب، ناب، عقاب، سراب، یہ سب ایک ہی جیسے آواز ان کی آ رہی ہے، اور اس میں بے اور الف یہ ہر ایک میں آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ قافیے ہیں، یہاں ردیف کا استعمال نہیں ہے۔ تو کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ صرف قافیے کا استعمال ہوتا ہے، ردیف نہیں ہوتی۔ جیسے یہاں دیکھتے ہیں ہم، پھوٹتی ہو اور لوٹتی ہو، تو ہو جو ہے ردیف، اور پھوٹتی اور لوٹتی ہے قافیہ۔ تو اس طرح سے اب جیسے مثال طور پر اگر ہم کو سمجھو رباعیات میں اگر ہم دیکھنا چاہیں، تو رباعیات میں کیا ہوتا ہے کہ پہلا، دوسرا اور چوتھا ان مصروں میں قافیہ ہوتا ہے۔ دیکھیے لڑی رہتی ہے، پڑی رہتی ہے، تو رہتی ہے بار بار آ رہا ہے پہلے میں، دوسرے میں اور چوتھے میں، تو یہ ہے ردیف۔ اور اس سے پہلے جو لڑی، پڑی اور جھڑی، یہ قافی ہے اس طرح سے۔ اب ہم نظم کی جہاں تک بات ہے، تو نظم میں بھی الگ الگ معاملات ہوتے ہیں۔ جیسے اگر قصیدہ ہے تو وہ غزل کی طرح ہی ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیے قصیدہ یہ ہے کہ اس میں دروازہ خاور کھلا، منظر کھلا بار بار آ رہا ہے، ردیف ہے۔ اور اس سے پہلے جو خاور ہے اور منظر ہے ادھر، یہ دونوں قافیے ہیں۔ اور اس کے بعد سب گوہر، بازیگر، زیور، سر، در، پر، سر، اختر، محور، گستر وغیرہ، یہ سب قافیے ہیں۔ تو یہ قصیدہ غزل کی طرح ہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر دوسری نظمیں ہیں جیسے مثنوی ہے، مرثیہ ہے، ان کے قصیدے، ان کے قافیے الگ ہو سکتے ہیں۔ جیسے یہ ایک مزاحیہ نظم آپ کے سامنے ہے آپ کی اسکرین پر، تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں، اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کی طرح 4 بار یہ 4 مصروں میں استعمال ہوا، تو یہ ردیف ہے، بار بار استعمال ہو رہا ہے اس کا۔ اور اس سے پہلے جو صندوق، بندوق، مدقوق اور معشوق ہے، یہ قافیے ہیں۔ لیکن اب اس کے نیچے جو 2 مصرے ہیں،
تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیر اور بغیر یہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں، تو یہ قافیے ہو جائیں گے اور اس میں ردیف نہیں ہے۔ تو یہ جو 6 مصروں کا بند ہے، اس میں پہلے 4 مصروں کا قافیہ الگ ہے اور اس میں ردیف بھی استعمال ہوئی ہے، لیکن جو آخری کے 2 ہیں اس میں صرف قافیہ ہے، ردیف نہیں ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے، آپ کو صرف کیا دیکھنا ہے کہ ہم آواز جو الفاظ ہوتے ہیں، ہم صوت الفاظ ہوتے ہیں وہ، اور اس میں جو آخری حرف یا آخری 1 2 3 حرف جو ایک جیسے ہوتے ہیں وہ جو ہے قافیے ہو جائیں گے، اور باقی اگر آگے ایک ہی لفظ کی بار بار تکرار ہو رہی ہے تو یا بار بار آ رہا ہے تو وہ قافیہ وہ ردیف ہو جائے گا۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ کو ردیف دکھائی نہیں دے گی، صرف قافیہ نظر آئے گا، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ اب جیسے خیال پر، حال پر، چال پر، ڈھال پر، تو پر بار بار آ رہا ہے یہ ردیف، اور اس سے پہلے جو خیال، حال، چال اور ڈھال ہے یہ قافیے ہیں۔ اب اس کے بعد 5ویں 6 مصرے میں وہ بدل گیا قافیہ، گئی دونوں جگہ آیا وہ ردیف، اور بل اور چڑھ جو ہے یہ قافیہ ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو پہچاننا ہوتا ہے، بہت آسان سی چیز ہے، تھوڑی سی آپ مشق کر لیں تو انشاءاللہ آپ آسانی سے پہچان لیں گے۔ اس سے پہلے والی نظم ہم دیکھتے ہیں، کارواں کے ساتھ چلو۔ اب دیکھیے یہاں پر کے ساتھ چلو دونوں پہلے شعر کے دونوں مصروں میں کے ساتھ چلو 2 بار آیا، تو یہ ردیف ہے، اور اس سے پہلے کارواں اور گراں یہ قافیہ ہے۔ ساتھ چلے۔ اب دیکھیے دوسرے شعر میں قافیہ اور ردیف دونوں بھی بدل گئے، بھی ساتھ چلے یہ ردیف ہے، ایک ہی جیسے الفاظ 2 بار آئے ہیں، اور انجمن اور بانکپن یہ قافیے۔ اسی طرح اور اس کے بعد والے شعر میں بدل گئے، یہ مثنوی کا انداز ہے، ہر شعر کے قافیے بدل جاتے ہیں، ردیف بدل جاتی ہے۔ اب جیسے سلام کرے اہتمام کرے دونوں جگہ آیا، ردیف ہے، سلام اور اہتمام یہ قافیہ ہے۔ تو بس یہ آپ انشاءاللہ آسانی سے پہچان لیں گے۔ اب جیسے یہاں پر ایک آخری مثال ہم دیکھ لیتے ہیں، جیسے دیکھیے وار غبار، سردار، کچھار، یہ سب قافیے ہیں۔ اب اس کے بعد جو 5واں 6واں وہ جو ہم نے کار والی نظم دیکھی تھی اسی طرح کا ہے، یہ جاتی ہے یہ 5ویں 6ٹھے مصرے میں یہ ردیف ہو جائے گی، اور اس سے پہلے پھری گری جو ہے یہ قافیہ ہے۔ تو امید ہے آپ کو انشاءاللہ اس سے مدد ملی ہوگی ویڈیو سے۔ آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، بیل آئیکن پریس کر کے آل پہ کلک کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔